الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن کریم کی آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو ہم ضرور بے ضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ آج کا مضمون تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے اس مضمون کے حوالے سے تھوڑی سی تمہید بات ضروری ہے۔ دنیا بھر میں عورتوں کے حقوق سے متعلق مختلف ریلیاں نکالی جاتی ہیں، مختلف سیمینار کیے جاتے ہیں اور یہ بات مشہور کی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر عورت کو اس کے اصل حقوق اور آزادی نہیں دی جاتی۔ اکثر ایسے سیمینارز میں سارا طلبہ ساری بیماری اسلام کی ہوتی ہے، حالانکہ دین اسلام شاید وہ واحد مذہب ہے جو عورت کو بہت زیادہ حقوق دیتا ہے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو لوگ تھے ان کے حالات کیا تھے، عورت کی سوسائٹی میں کیا ویلیو تھی، کیا مقام تھا، پہلے اس کو سمجھیں۔ آپ کیوں سمجھ لیں کہ عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ معاشرے کا ایک جانور سمجھا جاتا تھا، اس کو ٹریٹ ایسے کیا جاتا تھا۔ چنانچہ زندگی کے کسی معاملے میں عورت کو اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس سے مشورہ کرے۔ مرد ہر قسم کا فیصلہ خود کرتے تھے، وہ کہتے تھے عورت مشورہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ہم اس کی بات سن لیں، یہ تو بہت ڈیگریڈنگ ٹیچر ہے، بہت نیچلے کی مخلوق ہے، گری ہوئی گھٹیا مخلوق ہے۔ چنانچہ عورت کے لیے وراثت میں حصہ گزر دینا، حالات یہ تھے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا، فوت ہو جاتا، تو جس طرح اس کے گھر کا سارا سامان اس کے بچوں کی وراثت بن جاتا تھا، اس کی اپنی بیوی یعنی بچوں کی والدہ وہ بھی اس کے سامان کی طرح ان کی وراثت کا حصہ بن جاتا تھا۔ بچوں کو اختیار ہے، جیسے گھر کا فرنیچر کسی کو وراثت میں مل جائے، وہ چاہے فرق لے، چاہے وہ پرانا سمجھ کے مارکیٹ میں بیچ دے۔ اس زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، تو کسی کو اگر ماں پسند نہیں ہے تو وہ جا کے اس کو غلاموں کو بیچ آتا ہے۔ عورت کو مخصوص ایام آتے ہیں، ان دنوں میں عورت کو اچھوت سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ مکمل ناپاک ہو چکی ہے، حتیٰ کہ اس کے ہاتھوں میں بھی نجاست آ چکی ہے، نہ اب یہ کھانا بنا سکتی ہے، نہ ہمارے گھر کی کسی چیز کو چھو سکتی ہے، لہٰذا اس کو جانوروں کے مستقبل کے اندر
جب اس کو پاکیزگی کا معاملہ بنتا پھر اس کو وہاں سے نکالتے تھے۔ بعض سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی جنات آ گئے، اس کی باڈی کے اوپر انہوں نے کنٹرول کر لیا۔ اس قسم کے نظریات تھے عورت کے متعلق، تفصیل اس کی بہت زیادہ ہے، میں نے آپ کو تھوڑا سا اشارہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لایا تو آپ خاص طور پر دیکھا کہ عورت کو تو بالکل ایک گھٹیا مخلوق سمجھا جاتا ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عورت کو ایک مقام دیا، وہ مقام کیا تھا؟ یہاں سے جو بات شروع ہوگی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آج اس کو کیوں رکھا گیا۔ دین اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی، اتنی پروٹیکشن دی کہ 4 مرد ساری زندگی اس کی حفاظت کے لیے، اس کی خدمت کے لیے لگا۔ عورت لائف ٹائم میں اسلامی معاشرے کی بات کریں، لائف ٹائم میں کبھی بھی تنہا نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے والد اس کی کفالت کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، پھر بھائی، والد فوت ہو جائے، بھائی جوان ہو جائے تو بھائی جو ہے وہ والد کا کردار ادا کرتا ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ بڑا بھائی والد کے مقام پر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی شادی کر دی جاتی ہے تو اس کا شوہر اس کی پروٹیکشن کا ضامن ہوتا ہے، اس کی کفالت کا ضامن ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا کرتے ہیں تو بیٹا بقیہ زندگی اس کی خدمت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اسلامی ٹیچنگز کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 مرد اس کی خدمت پر، اس کی حفاظت پر، اس کی کفالت پر لگا دیا۔ کیوں؟ بہت ساری حکمتیں، ایک حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پردے کا حکم دیا۔ اگر یہ بیچاری معاشرے کے باہر نکلتی تو اس کے لیے مردوں کے معاشرے میں کام کرنا مشکل ہو جاتا، پردے کو سنبھالتی یا دوسرے کام کرتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کفالت کے لیے یہ 4 مردوں کو متعین کر دیا۔ چونکہ ہم سب مرد ہیں تو ہمارا بھی اسلامی معاشرے کے اندر، اسلامی ٹیچنگز کے اندر عورت کے ساتھ یہ ریلیشن شپ ہے۔ برا مت نہیں گا، اکثر اسلامی معاشرے کے اندر بھی آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، عورت کو وہ اہمیت اور وہ ویلیو نہیں دی جاتی، صرف اس کو گھر کی خادمہ یا کھانے پکانے والی ایک خادمہ کی حیثیت سے سمجھا جاتا ہے۔ چنانچہ مردوں کو تو دین کی بات سننے کا بہت موقع ملتا ہے، جمعے کا بات سن لیا، اس طرح کی مجالس سن لی، رمضان میں کوئی نہ کوئی نصیحت کی بات چلتی رہتی ہے، تو مردوں کو بہت موقع ملتا ہے۔ تو اکثر عورت جو ہے اس طرح کے مواقع سے محروم رہتی ہے، تو گھر کے مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورت کو یا اپنے گھر کی عورتوں کو یہ خیر کی بات اور نصیحت کی بات پہنچائے۔ محرم کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے اندر، نیکی کے اعمال کے اندر، ہر چیز کے اندر عورت کو برابری دی ہے۔ چنانچہ حج مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ نماز مرد پہ بھی ہے، عورت پہ بھی ہے۔ روزہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے۔ زکوٰۃ ظاہر سی بات ہے جو صاحب حیثیت ہوگا، مرد ہوگا تو اس پر ہوگی، عورت ہوگی تو اس پر ہوگی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام میں عورت کو مساوی حقوق ہوتی ہے ہر جگہ۔ یہ تو ناانصافی کی بات ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی عورت کو اسلام نے حقوق دے دی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا تھا، تو ظاہر سی بات ہے مثال دے کر بات سمجھانی آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
رشتہ اس کو بیان نہیں کیا، بلکہ عورت کا رشتہ، ماں کا رشتہ جو اپنی اولاد کے ساتھ ہوتا ہے محبت کا، اس کو بطور مثال بنا کر پیش کیا کہ مجھے اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے جیسے ایک ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے، 70 گنا زیادہ مجھے اپنے بندے سے ہوتی ہے۔ تو یہ اعزاز، یہ عزت، یہ تمغہ بھی اللہ نے عورت کو عطا فرمایا۔ عورتوں میں کوئی بھی نبی نہیں ہوئی، نبی ہمیشہ مرد آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی دیا کہ انبیاء کی جو والدہ ہوتی تھی وہ عورت ہوتی تھی، تو ماں کا درجہ تو بیٹے سے اوپر ہوتا ہے، تو نبی تو نہیں بنایا، اس کو بہت ساری حکمتیں تھیں، چونکہ نبی نے اصلاح کرنی ہوتی ہے معاشرے کی، بندوں کو بات سمجھانی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، مسائل ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے عورت کو اس مشقت نہیں ڈالا، لیکن اس کو یہ اعزاز دیا کہ وہ انبیاء کی ماں ہو۔ پھر فرمایا کہ تمہاری ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی خدمت کرو اور جنت کو حاصل کرو۔ اسلام کے مختلف شعبات ہیں، بعض کا کسی ایک بات کی فضیلت کو سن کے انسان سمجھتا ہے کہ صرف یہ اکیلا ایک کام کر لوں گا تو جنت میں چلا جاؤں گا، حالانکہ اسلام کے مختلف شعبات ہیں، عبادت ہے، معاملات ہے اور خدمت ہے۔ تو خدمت کے چیپٹر میں ماں کی خدمت کر کے انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ پھر ایک صحابی ہے، انہوں نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر مجھے یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا تمہاری ماں، پھر مجھے یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا تمہاری ماں، پھر چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا تمہارے باپ۔ تو یہ تو ظلم ہے کہ یہ کہا جائے کہ اسلام میں عورت کو کوئی مقام نہیں دیا، کوئی ویلیو نہیں دی، مساوات نہیں کی، بالکل ایسا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جس شخص کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہو اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، حتیٰ کہ ان کا نکاح کر دے، فرمایا وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا، اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ کر فرمایا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ تو یہ لڑکیوں کی پرورش کے اوپر فضیلت چلتی ہے۔ مسلمانوں پہ اکثر یہ الزام ہوتا ہے کہ مسلمان اپنی عورتوں کو قید رکھتے ہیں، تو بھئی قید نہیں رکھتے، یہ ان کی تعظیم ہے، ان کی عزت ہے کہ وہ ان کے گھر بیٹھے بیٹھے سارے کام کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے اس کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 خادم اس کے لیے لگائے ہوئے ہیں جو اس کے سارے کاموں کو کر دیا کرتے ہیں، وہ شہزادیوں کی طرح گھر میں بیٹھتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ رائل فیملی کی کوئی کوئین ہو اور وہ بازار گوشت لینے کے لیے جا رہی ہو، بچوں کو اسکول ڈراپ کر رہی ہو، واپس پک کر رہی ہو، کپڑے لینے کے لیے مارکیٹ خود جا رہی ہو؟ تو جو رائل فیملی کی کوئینز ہوتی ہے تو ان کے لیے تو خادم ہوتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں۔ تو یوں سمجھے اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو کوئین کا درجہ دیا، تو گھر میں آرام سے بیٹھتی ہے اور اس کے کام اس کے مرد کر دیتے ہیں۔ ہاں اگر ضرورت پڑے باہر نکلنے کی، اس کی اسلام میں اجازت ہے، نکلنے کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر اور پھر نکلے، محرم کے ساتھ نکلے اور ضرورت پوری کر کے وہ واپس آ جائے، لہٰذا اس کے کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں جب جنگیں ہوئی تو مردوں نے تو لڑائی میں حصہ لیا، لیکن صحابیات نے ان کو ہر طرح کی سہولت پرووائڈ کی، لاجسٹک سپورٹ دی، کھانے بنا کر دیے، زخمیوں کے لیے مرہم پٹی کی، پانی پہنچایا، اس قسم کے جو کام تھے وہ صحابیات نے کیے۔ لہٰذا یہ الزام بالکل غلط ہے کہ اسلام نے عورت کے باہر نکلنے پر ہی پابندی لگا دی، ایسی بات نہیں۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جسمانی طور پر مختلف بنایا، مرد کا جسم اور طرح ڈیزائن کیا، عورت کا جسم اور طرح ڈیزائن کیا۔ ان کے ڈیزائن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی فنکشنالٹی ڈفرینٹ
باڈی زیادہ بڑی نہیں ہوتی، کیوں ان کے اوپر موسمی اثرات سے بچانے کے لیے کوئی ہیوی جیکٹس نہیں ہوتی، کوئی انڈور واٹر ہوگی چھوٹی سی ہوتی، لیکن وہ چیزیں جو آؤٹ ڈور میں چل رہی ہوتی ہیں، استعمال ہونی ہوتی ہے مشینری، تو ان کی باڈی اسپیشل ڈیزائن کی جاتی ہے. کیوں؟ انہوں نے گرمی، سردی، دھوپ، بارش، ہر چیز کو وِدسٹینڈ کرنا ہے، برداشت کرنا ہے. تو بس وہی سمجھ لیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس لیے مضبوط جسم دیا اس کے گھر کے باہر بھی کام کرنے، کھیتی باڑی کرنی ہے، فیکٹریاں چلانی ہے، بڑے بڑے ٹرک چلانے، ہوائی جہاز بنانے. عورت جو ہے اس کو اس لیے نازک بنایا کہ یہ گھر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں ان کو سنبھالے. ہمارے ملک میں چونکہ این جی اوز کا بہت قبضہ رہتا ہے اور این جی اوز کوئی نہ کوئی نیا تماشا کرتے رہتے ہیں. کوئی ظاہر سی بات ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، جس کام کے لیے ان کو پیسہ ملا ہے اس کام کو تو پھر وہ کریں گے. آخر انہوں نے بھی کچھ آگے رپورٹ کرنا ہوتا ہے کہ جی دیکھیں ہم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. چنانچہ عورتوں کے حقوق سے متعلق جو اکثر این جی او تنظیمیں کام کر رہی ہیں، وہ عام آدمی کو دھوکہ اس طرح دیتی ہے کہ عورتوں کے ساتھ زندگی میں ہونے والے جو چند حادثات ہیں جن کی مقدار آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوگی، ان حادثات کو پھیلا کر ایگزیجریٹ کر کے اصل قوانین کو تبدیل کرنے کا بہانہ ہے. میں آپ کو مثال دے دوں. بھائی حادثہ تو حادثہ ہی ہوتا ہے، اس حادثے کو اسی کے اندر اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے حادثہ کیوں ہوا. اس حادثے کی وجہ سے پورے ملک میں نئے قوانین بھی بنا دیے جاتے ہیں. ایگزامپل اس کی یہ ہے کہ بالفرض کسی جگہ ٹریفک لائٹ لگی ہوئی تھی اور اس میں کوئی میل فنکشن ہو گیا، خرابی ہو گئی کہ اس نے ادھر سے آنے والوں کو بھی گرین لائٹ دکھا دی، ادھر سے آنے والوں کو بھی گرین لائٹ دکھا دی. ہو جاتا ہے الیکٹرانکس ہے، اور ادھر سے بھی لوگ چل رہے ہیں، ادھر سے بھی چل رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو گئے. اب یہ ایک حادثہ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، ایک خرابی ہے. اس خرابی کو اسی جگہ پر ٹریٹ کرنا چاہیے تھا. لیکن اگر یوں کہا جائے کہ دیکھو جی ٹریفک سگنل سے حادثات ہوتے ہیں، لہٰذا پورے ملک سے ٹریفک سگنل ختم کر دیے جائے، تو ہر آدمی سوچے گا بڑی بیوقوفی کی بات ہے. بھائی ایک جگہ پر حادثہ ہو گیا بس اس کو وہیں پہ ڈیل کر لینا چاہیے. اسی طرح کسی ڈاکٹر صاحب سے مریض کو ٹریٹ کرتے وقت کوئی مسٹیک ہو گئی اور اس مریض کی ڈیتھ ہو گئی، مریض فوت ہو گیا. اب یہ انسیڈنٹ ہے، حادثہ ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی تحقیق ہونی چاہیے، میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے. لیکن اس حادثے کو بنیاد بنا کر کے کہنا ہے کہ دیکھو ڈاکٹر بندہ ٹھیک کرنے کے لیے مار دیتے، لہٰذا ملک سے تمام ڈاکٹر اور میڈیکل کالج ختم کر دیتے. ایک حادثے کو بنیاد بنا کر مکمل سسٹم کو شیٹر کرنے کی کوشش یہ نہیں کرنی چاہیے. پولیس ہماری حفاظت کے لیے ہے، اسلحہ کے پاس ہوتا ہے. بعض کا وہ کسی بے گناہ آدمی کو شوٹ کر دیتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ چور ڈالتا ہے، تو یہ ایک غلطی ہے، مسٹیک ہے، نہیں ہونی چاہیے. انکوائری ہونی چاہیے، جو اس کا ذمہ دار اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ چونکہ پولیس اپنے اسلحے سے عوام کو مار دیتی ہے، سارے ملک سے پولیس اور پولیس کا سسٹم ختم کر دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ مثالوں سے آپ کو بات سمجھ میں آتی ہوگی کہ حادثے کو حادثے کی حد تک تبدیل کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی وجہ سے مکمل نظام تبدیل کرنے کی بات کرنی چاہیے. جیسے این جی اوز اس قسم کے واقعات کو اٹھاتی ہیں کہ بھی کوئی لڑکی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا رہی تھی، اس کا دوپٹہ موٹر سائیکل کی چین میں پھنس گیا. اب جب چین میں پھنسا تو موٹر سائیکل کے لیے حادثہ ہوا اور وہ لڑکی بھی اور اس کا خاوند دونوں ہلاک ہو
یہ تو نہیں ہے کہ اس ایک جزوی واقعے کی وجہ سے دوپٹے کے خلاف تحریک چلا دی جائے کہ دیکھو جی دوپٹے کی وجہ سے عورتیں مر رہی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے اپنی بیوی پر ظلم کیا، تشدد کیا، اس کو مارا پیٹا اور بلا طلاق دے دی، تو یہ کہنا کہ جی مرد ظالم ہوتے ہیں لہٰذا عورتوں کو نکاح ہی نہیں کرنا چاہیے، نکاح سے ہی آزاد ہو جانا چاہیے کیونکہ مرد ظلم کرتے ہیں، بھائی نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے تو منع کیا ہے کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی پر تشدد نہ کرے، اس کے پورے احکامات ہیں کہ عورت سے غلطی ہو جائے تو پھر اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے، کیسے اس کے ساتھ ڈیل کیا جائے۔ میں اس وقت اس موضوع کو نہیں چھیڑ رہا ہوں، فقہ کے مسائل شروع ہوئے ہیں، لیکن مارنے کی تشدد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کسی مرد نے عورت پر تیزاب پھینک دیا، اس کے لیے قانون بنا ہوا ہے۔ جو پہلی مثال کی تشدد کیا، ظلم کیا، اس کے لیے قانون بنا ہوا ہے، عدالتیں موجود ہیں، قوانین موجود ہیں، پولیس کو رپورٹ کی جائے وہ جا کے اس بندے کو اریسٹ کرتی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جی پاکستانی مرد عورتوں پر تیزاب پھینک کے اس کے خلاف کیمپین چلائی جائے تو یہ NGOs کا فیوریٹ کام ہے۔ اور اسی قسم کے معاملات اور حادثات جو معاشرے میں جزوی طور پہ ہوتے ہیں، کہیں کہیں کوئی واقعہ ہو گیا، اس کو اٹھا کر ملک کی بیٹیوں کا برین واش کرتے ہیں، ان کو نکاح کے خلاف ابھار کیے کہ شادیاں نہیں کرنی چاہیے، تم آزاد کرو، خود نوکری کرو، خود کماؤ، کیا ضرورت پڑی کسی مرد کا محتاج ہونے کی۔ اور اس قسم کے واقعات کو بڑھا چڑھا کر سامنے لاتے ہیں۔ NGOs کے جو مشن ہوتے ہیں وہ جب ریلی نکالتے ہیں تو ان کے پلے کارڈز کے اوپر لکھے ہوتے ہیں، جو ان کے مطالبات ہوتے ہیں وہ ان کے پلے کارڈز کے اوپر واضح ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک بڑا مشہور فقرہ میرا جسم میری مرضی NGOs کا چھوڑا ہوا ایک چوچا ہے، یہ کیا جملہ ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ خیر سوشل میڈیا پہ لوگوں نے بہت پیٹا اس جملے کو، اچھی خاصی پٹائی ہو چکی ہے اور لوگوں نے خوب اس کا مذاق بھی بنایا، تاہم ہم آج اس کا ایک سنجیدگی سے آپریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کھول کے دیکھتے ہیں کہ اس جملے میں آخر ہے کیا۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ جو چیز جس کی ملکیت ہوتی ہے نا مرضی اس کی چلتی ہے، سادہ سا اصول ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی دوسرے بندے کی کوئی چیز ادھار لی ہے تو اس کو وہ یوز کر سکتا ہے، ایبیوز نہیں کر سکتا۔ سادہ سی مثال، آپ نے گھر کرائے پہ لیا، اب آپ اس گھر میں رہ سکتے ہیں جیسے لوگ رہتے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ میں اس کی بیچ کی 3-4 دیواریں گرا دیتا ہوں، میرا گھر ذرا بڑا ہو جائے گا، تو میرا گھر میری مرضی، تو مالک کا پہنچ جائے گا، جناب نوٹس ہو گیا، آپ کا خالی کر دیا، آپ کا گھر نہیں ہے میرا گھر ہے، آپ کی مرضی نہیں چلے گی، آپ کو میں نے استعمال کے لیے دیا تھا، آپ مالک پر بیٹھے نکلے یہاں سے۔ آپ نے کسی دوست کی گاڑی کی استعمال کرنے کے لیے، موٹر سائیکل کی استعمال کرنے کے لیے، اب آپ نے اچھی طرح اس کا بیڑا کر کیا، سیٹیں پاڑ دی، ٹکرے ماری اس سے جا کر۔ نوجوان تو ویسے بھی کوشش کرتے ہیں موٹر سائیکل ایک ہی ٹائر پہ چلا کر، اگلے ٹائر کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو اگر کوئی اس طرح آپ کی چیز کو یوز کرنے کے بجائے ایبیوز کرے اور کہے کہ جناب میرا موٹر سائیکل میری مرضی، تو آپ کے اوپر چاہو کہ میرا موٹر سائیکل تیرا نہیں ہے، تیری مرضی چلے گی، میں نے تو استعمال کے لیے کیا تھا۔ بالکل اسی طرح پہلی بات تو یہ سمجھتے ہیں
اسی لیے اسلامی احکامات کے اندر ہے کہ آپ اس جسم کو ٹیمپر نہیں کر سکتے، اس کو نقصان نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ آج کے زمانے میں لیزر سے جو ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں، جسم پہ نقش و نگاری کی جاتی ہے، یہ اس زمانے میں بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، لیکن لیزر سے نہیں تھا۔ وہ کاریگر کیا کرتا تھا کہ بلیڈ سے برش دیتا اس جگہ کو اور درمیان میں سرما بن دیتا، تو بعد میں وہ وونڈ جو ہے وہ ہیل ہوتا، زخم بھرتا، تو درمیان میں جو سرمے کی کاغذ ہوتی تھی اس سے نام یا ڈیزائن بن جاتا تھا۔ اس کو کہتے تھے جسم کا گندوانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جسم کو گندوانے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ جسم اللہ کا ہے، مرضی اللہ کی ہے، آپ اس کو یوز کریں، جسم کو ابیوز نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اسلام میں خودکشی کی اجازت نہیں۔ بھئی اگر میرا جسم میری مرضی تو میں اس کو ختم کرنا چاہوں کر سکتا ہوں؟ نہیں، وہی مثال کہ ہمیں یوز کے لیے ملا ہے، ہم اس کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ اور اسلامی ممالک کے علاوہ بہت سارے ممالک ہیں، کئی ایتھیسٹ ملک ہیں، کئی بدھسٹ ملک ہیں، وہاں بھی خودکشی کی اجازت نہیں ہے، وہاں خودکشی کرنا لیگل نہیں ہے۔ کوئی بندہ اٹیمپٹ کرے خودکشی کی اور وہ زندہ ہاتھ آ جائے تو اس کو جیل میں لے جاتے ہیں، دوبارہ نہیں چھوڑ دیتے کہ پھر کوشش کرے۔ اسی طرح زندگی میں یا مرنے کے بعد اگر کوئی بندہ وصیت کر جائے کہ میرے باڈی پارٹس دوسروں کو میں ڈونیٹ کرتا ہوں، تو اس کی بھی شریعت میں اس کی اجازت نہیں کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، ہمیں استعمال کے لیے دیا گیا ہے۔ جب ایک چیز ہماری ہے ہی نہیں، ہم کیسے کسی کو دے سکتے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کھڑے ہو اپنے دوست سے بات کر رہے ہو، ایک فقیر مانگنے والا آئے تو آپ بغیر اجازت کے اپنے دوست کی جیب میں سے 100 روپے نکال کے فقیر کو دے دو۔ بھئی آپ کی چیز نہیں ہے، اس کو صدقہ نہیں کہتے، یہ صدقہ نہیں ہے، آپ کی چیز نہیں ہے، آپ نہیں دے سکتے۔ لہٰذا ہم اپنا جسم زندگی میں یا مرنے کے بعد ایسی وصیت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باڈی پارٹس محتاج لوگوں کو ڈونیٹ کر دیے جائیں، قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ پھر دیکھیے کہ اگر جسم ہمارا ہے، یعنی اگر یہ ہماری ملکیت ہی نہیں ہے، ان لوگوں کا بتا رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو اسی کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ جناب اگر آپ کا جسم ہے اور مرضی بھی آپ کی ہے تو سب سے پہلی بات یہ بتائیں کہ آپ پیدا ہونے کے اندر عورت کی سلیکشن آپ نے کی، آپ کا تو سارا جھگڑا اس بات پر ہے کہ مجھے مرد کے برابر حقوق دیے جائیں، تو اگر آپ کا جسم تھا تو آپ عورت نہ بنتی، آپ مرد بن کے دنیا میں آ جاتے، تو پتہ چلا کہ جسم آپ کا نہیں، مرضی بھی آپ کی نہیں۔ جسم اگر اپنا ہوتا اور انسان کو اختیار ہوتا تو خوبصورتی کے اندر بندہ اختیار حاصل کر ہے۔ یہ عورتیں جس طرح کا چاہتی اپنا فیس کٹ، چین، ناک، لپس، آئی بروز جیسا چاہتی بنا لیتی، لیکن نہیں جناب، وہ تو جیسا بن گیا، پھر ہزاروں روپے لگا کر بیوٹی پارلر جاتی ہے اور اس کو پھر چینج کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو پتہ چلا کہ جسم ہمارا نہیں ہے۔ اگر جسم ہمارا ہوتا تو کوئی شخص دنیا میں اپاہج نہ ہوتا، اندھا نہ ہوتا، بہرا نہ ہوتا، گونگا نہ ہوتا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہوں، تو پتہ چلا کہ جسم ہمارا نہیں۔ کوئی شخص بوڑھا نہ ہوتا دنیا میں، کسی کے دانت نہ گرتے، کسی کے بال سفید نہ ہوتے، کسی کے ہاتھ میں راشا نہ آتا، لاٹھی نہ پکڑنی پڑتی، چہرے پر جھریاں نہ پڑتی، پتہ چلا کہ جسم ہمارا نہیں۔ کوئی بندہ بیمار نہ ہوتا، اس کو کینسر نہ ہوتا۔ آج کل کرونا وائرس سے لوگ ڈرے ہوئے، یہ NGOs والی خواتین سے کہیں نا کہ آپ کا جسم آپ کی مرضی، ذرا بینر اپنے اوپر لکھ کے لگا لیں کہ خبردار کرونا وائرس قریب آیا ہے، ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی چلے گی، کرونا وائرس نہیں لگے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جسم ہمارا نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اگر یہ جسم ہمارا ہوتا تو کوئی شخص اپنے جسم کے اوپر موت کو طاری نہ کرتا۔ یہ جسم اللہ تعالیٰ کا ہے، اس میں ہماری مرضی نہیں چلے گی۔
آفس کا یونیفارم پہننا پڑتا ہے. اس وقت نہیں کہتی جناب میرا جسم میری مرضی میں جو چاہوں گی پہنوں. صرف اسلام کے بارے میں یہ بات کرتی ہے, شریعت کے بارے میں بات کرتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی. مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں پردہ اور شریعت کے احکامات ہیں اس کی کھلی خلاف ورزی. یہ نعرہ اس لیے بنایا گیا. اب آپ کو پتا چلا کہ یہ نعرہ کیوں بنایا گیا اور اس کے پیچھے اصل کہانی ہے کہ میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ میں ڈیسائیڈ کروں گی کہ میں نے کیا پہننا ہے. نہیں بھائی, آپ کا جسم ہی نہیں ہے, آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں. جس خدا نے جسم دیا ہے اس نے بتایا ہے کہ گھر کے اندر تو آپ محرم مردوں کے سامنے نارمل لباس سے رہ سکتی ہیں, لیکن جب باہر نکلنا ہے تو آپ کو کور کرنا ہے. چنانچہ جیسے میں نے کہا کہ اکثر یہ این جی او جن کو ریلی نکالتی ہے تو ان کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ پلے کارڈ سے ہو لکھا ہوتا ہے. تو جیسے یہ ایک پلے کارڈ تھا کہ میرا جسم میری مرضی, اس طرح اور بہت سارے پلے کارڈز ہیں جو یہ دکھاتی ہے. پہلے میں وہ ایک دو پلے کارڈ بتا دوں پھر اس کا مقصد بتاؤں کہ کیا ہے. ایک پلے کارڈ یہ ہے کہ جی اپنا کھانا خود گرم کرو. یہ مردوں کو بتانا دیا جا رہا ہے کہ بھئی ہم تو ہاؤس وائف بن کے کھانے شانے گرم نہیں کریں گے. یعنی گھر کی عورت بن کر گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے تو کھانا نہیں گرم کرے گی, لیکن یہی عورت ہوٹل میں جا کر غیر مردوں کے لیے کھانا گرم کرے گی, ویٹرس بن کے کھانا گرم کرے گی, ایئر ہوسٹس بن کے کھانا گرم کرے گی, بس کے اندر غیر مردوں کو کھانا سرو کرے گی, ان کے تانے بھی سنے گی. بعض کو برا بھلا کہتے ہیں, ڈانٹ بھی دیتے ہیں, وہ ڈانٹ بھی سنے گی, لیکن اپنے مرد کے لیے کھانا گرم نہیں کرے گی. اسی طرح ایک بہت ہی گندا پلے کارڈ, اپنا بستر خود گرم کر لو. کیوں بھائی آپ کسی اور کو گرم کرنا جا رہے ہیں؟ انسان پوچھے اس پلے کارڈ کا کیا مطلب ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت پلے کارڈ جو مسجد کے تقدس کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا. اس سارے کی تھیم سمجھے, اس کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد اسلامی معاشرے کے اوپر زد لگانا ہے, ہمارے اسلامی نارمز کو بریک کرنا ہے. جس کو ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا, فیملی سسٹم. ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے, ہمارا ایک کلچر ہے, اس کلچر کو, اس فیملی سسٹم کو بریک کرنا مقصد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ جو بکری ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے بھیڑیا اس کو چک لیتا ہے. تو یہ اصول یاد رکھیے کہ امریکہ اور یورپ کے اندر بھی کسی زمانے میں عورت گھر میں ہوا کرتی تھی, گھر کی ہاؤس وائف ہوا کرتی تھی. یہ آپ ہسٹری پڑھیں, اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جس وقت انڈسٹریل ریولوشن آیا اس وقت انہوں نے گھر کی عورت کو باہر نکالا کہ بھی گھر کی عورت تو ہمارے ہاتھ نہیں آ سکتی, یہ باہر آئے گی تو یہ ہاتھ آئے گی. لہٰذا انہوں نے مرد کو پے کم کیا. اگر عورت آتی تھی وہی کام کرنے تو اس کو ڈبل سیلری دیتے تھے. لہٰذا یورپ کی عورت نے اس کو ڈیسیژن دیا کہ ہمیں مردوں کے جانا بچانا کام کرنا چاہیے فیکٹریز میں جا کے, اور ان کو پیمنٹ بھی زیادہ ہوتی تھی. لہٰذا گھر سے باہر نکلی. اب جب گھر سے باہر نکلی تو وہی جو ان کا لباس تھا اس زمانے میں کمرڈ قسم کا, تو باس جس نے پیسے دینے تھے اس نے کہا کہ یہ تم کیا پہن کے آ رہی ہو. تو وہ کہتی ہے کہ میں ہاؤس وائف ہوں, یہ پہن کے آئی ہوں. تو اس نے کہا ہاؤس وائف, اس لفظ کو انتہائی گھٹیا اور گالی کا درجہ دے دیا. ہاؤس وائف کیا ہوتا ہے؟ یہ تو عجب عورتوں والی بات ہے. تم ورکنگ وومن ہو, ٹائٹل دیا اس کو کہ تم ورکنگ وومن ہو, تم تو زمانے کے ساتھ چل رہی ہو, تم تو قدامت پرست نہیں ہو. لہٰذا ٹائٹل دے کر اس عورت کو دھوکہ دیا گیا. یہ بہت سارے لوگ نا عہدے کا دھوکہ دیتے ہیں, ڈیزگنیشن کا دھوکہ دے دیتے ہیں. ہے تو ایک بات بڑی لطیف سی کہ معاشرے میں وہ بندہ جو عملاً کسی ادارے میں چوکیدار نہیں ہوتا, چپراسی نہیں ہوتا, ماشاء اللہ وہ 400 بندے کا ایڈمن ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ. جی میں 400 بندے کا گروپ چلا
ایسے ان کو ایسے نام دیے گئے، عہدے دیے گئے جس پر وہ بیچاری دھوکے میں آ گئی اور ان کے ہاتھ آ گئی۔ چنانچہ اس سے پہلے کہ یہ این جی اوز ہمارے ملک کی عورتوں کو وہاں تک پہنچائیں، کیوں نہ ہم ان ملکوں کا ہی جائزہ لے لیں جو ترقی اور عورتوں کی آزادی کے نام پر ہم سے 30 سال آگے۔ بھائی کسی چیز کا رزلٹ لینے کے لیے کہ آپ خود اس ٹریک پہ چلنا شروع کر دیں تو 20-25-30 سال بعد رزلٹ آ جائے گا۔ ایک یہ کہ جو لوگ ان سے پہلے وقت پہنچ گئے، ذرا ان کے حالات کا جائزہ لیں کہ امریکہ اور یورپ کے اندر جو عورتیں ہیں آزاد اپنے آپ کو کہتی ہیں، ان کو ملا کیا؟ چنانچہ امریکہ کا ایک ادارہ ہے RAILL، میں ان کی ویب سائٹ سے ڈیٹا لے کر آیا ہوں، آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں، آپ نیٹ پہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ ادارے کا یہ مخفف ہے، اس کا پورا نام ہے ریپ ایبیوز اینڈ انسیسٹ نیشنل نیٹ ورک، یہ RAIL کا مخفف۔ یہ ادارہ کیا کرتا ہے کہ جہاں بھی کسی کو سیکشل ہراسمنٹ کیا جاتا ہے تو اس کی رپورٹ درج کرتا ہے، پھر آگے پولیس کو انگیج کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں، اس سے پہلے کہ ان کے میں ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کروں، کہ ہر عورت جا کر رپورٹ نہیں کرتی۔ کسی کو سیکشلی ابیوز کیا جائے تو ہر عورت جا کر رپورٹ نہیں کرتی، جو رپورٹ میں ہے وہ ڈیٹا میں آپ کو بتا گا۔ چنانچہ یہ صرف امریکہ کے بارے میں ان کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے 1 out of every 6 American women has been the victim of an attempted or complete rape in her life۔ ہر 6 میں سے ایک عورت، ذرا ریشو کا اندازہ کریں۔ بھئی آپ نے تو آزادی دی تھی، عورت کو تو آزاد ہو گئی تھی، خود مختار ہو گئی تھی، اس کو تو بڑا محفوظ ہو جانا چاہیے تھا، اس کے تو مزے ہو جانے چاہیے تھے، یہ کیوں رپورٹ کر رہی ہے؟ ہر 6 میں سے ایک عورت۔ پھر سنیے، سال بھر کی ایوریج سنیے جو اس ادارے کے پاس کیس رپورٹ ہو رہی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایوریج میں 4,33,600 وکٹمز آف ریپ اور سیکچوئل اسالٹ ہے پر ایئر۔ 4,33,600 کیسز ایک سال کے اندر۔ پھر عجیب جملہ پڑھ کے حیران ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ایوری 73 سیکنڈ، 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوتا ہے، تو سمجھے 1 منٹ سے کچھ زیادہ۔ ایوری 73 سیکنڈ an American is sexually assaulted۔ تقریباً ہر منٹ کے بعد ایک امریکن کے ساتھ جنسی زیادتی ہے۔ اللہ، تو بھئی نتائج تو سامنے آ گئے۔ اب بندہ پوچھے کہ آپ عورت کی آزادی کی طرف لے کر جا رہی ہے، تو یہ آزادی کس چیز کی ہے؟ یہ مرد پیچھے پیسہ لگا رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہاؤس وائف سے نکل کر ورکنگ وومن بنے، مارکیٹوں میں آئے تاکہ ہمارے ہاتھ آئے۔ گھر کی شریف عورت کے ساتھ تو 4 مرد اس کے محافظ ہوتے ہیں، اس تک کون پہنچ سکتا ہے؟ لہٰذا جب وہ فیملی سسٹم سے نکلے گی تب ہمارے ہاتھ آئے۔ چنانچہ ان لوگوں کے ممالک کے اندر شادی اور خاندانی نظام مکمل تباہ ہو چکا ہے، اب وہ شادیاں نہیں کرتے، یعنی بیسیکلی اب وہ اپنے پسند کے مطابق بھی شادیاں نہیں کرتے۔ کسی زمانے میں وہ چرچ میں جاتے تھے، شادیاں ہوتی تھیں باقاعدہ، پھر وہ ساتھ رہتے، پھر ڈائیورس ہوتی تھی۔ اب وہ تناسب اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ چرچ میں بھی نہیں جاتے، بس کچھ مرد عورت جو ہے وہ آپس میں ڈیسائڈ کر لیتے کہ ہم نے کچھ عرصہ ساتھ رہنا ہے، اور کچھ عرصے بعد ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، مرد کسی اور عورت کے ساتھ چلا جاتا ہے، عورت کسی اور مرد کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ان کے معاشرے کے اب یہ حالات ہیں۔ چنانچہ میرے حضرت صاحب کے کئی سال جاتے رہے ذات و تبلیغ کے حساب یعنی نسبت سے، تو فرماتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر جب بھی مسجد بنانے کی ضرورت پڑتی کسی علاقے میں تو ہم اس علاقے کا چرچ خرید لیتے۔ اب یہ بات سن کر مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ چرچ خرید جاتا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں، وہ لوگ اب کرسچن بھی نہیں رہے، چونکہ چرچ میں کئی مہینے کوئی جاتا ہی نہیں تھا، تو چرچ کی کمیونٹی ڈیسائڈ کرتی تھی کہ
چرچ کے اوپر ایکسپینس آ رہے ہیں، اس کے مینٹیننس پہ، اس کے اسٹاف پہ، لہٰذا اس کو بھیج دیا جائے۔ تو کہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو بڑی خوشی سے بھیجتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم نے یہ خانہ خدا بنایا تھا عبادت کے لیے، تو ہم کسی اور کو نہیں بھیجیں گے، ہو سکتا ہے یہاں کو نائٹ کلب بنا لیں، غلط کام ہو کے ہم مسلمانوں کو بھیجیں گے۔ تو کہنے لگے کہ وہ سستے داموں میں بھیج دیتے تھے کہ مسلمان اپنی مسجد کی عبادت گاہ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، یہ جوتا بھی مانے کے لیے آتے ہیں۔ تو حضرت کہنے لگے ہم نے امریکہ کے اندر بے تحاشا چرچ خرید کے مسجدوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ اب آزادی کے راستے پر چلے تھے، عورت کی آزادی کے راستے پر، اور انجام یہ ہوا کہ وہ اپنے دین سے بھی چلے گئے۔ چنانچہ ان کے معاشرے میں اولاد کا سلسلہ بڑھا جاتا ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے باقاعدہ شادی نہیں ہونی، کچھ عرصہ اپنی خواہش کے لیے ساتھ رہنا، تو ان کے بچے حادثاتی طور پہ ہو جاتے ہیں، ارادہ نہیں ہوتا۔ اب مرد اس کی لائبلٹی نہیں لیتا، مرد ذمہ داری نہیں لیتا، لہٰذا جیسے اس کو پتہ چلتا ہے کہ عورت حاملہ ہے، مرد اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، میرے کام کی نہیں ہے۔ عورت چونکہ بچ چکی ہوتی ہے، اب اس کے اولاد ہوتی ہے، لیکن آپ کے لیے شاید یہ نئی بات ہو کہ یورپ امریکہ کے اندر اگر کسی شخص سے اس کے والد کا نام پوچھ لیا جائے تو ان کے معاشرے میں یہ گالی دینے کے برابر ہے۔ وہ گریبان پر ہاتھ ڈالتے ہیں کہ آپ نے میرے باپ کا نام پوچھا نہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے یہاں باپ ہوتا ہی نہیں یا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو وہاں پر بچوں کے ایڈمیشن اسکول میں ہوتے ہیں ماں کے نام سے، ان کے یہاں صرف ماں کا مدر نیم چلتا ہے۔ چنانچہ ایک عجیب واقعہ ہمارے دوست نے سنایا، کہنے لگا کہ ایک بچے نے تھانے فون کیا پولیس اسٹیشن، امریکہ کا واقعہ، اور اس نے کہا کہ جی جلدی میرے گھر پہنچیے، کوئی شخص میرے والد سے لڑ رہا ہے۔ بچے نے ایڈریس دیا، پولیس پہنچ گئی۔ جب پولیس پہنچی گھر کے اندر تو دیکھا تو آدمی آپس میں لڑ رہے اور ایک بچہ پاس کھڑا ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹا جلدی سے بتاؤ تمہارے والد کون سے ہیں تاکہ ہم اس کو چھڑائیں۔ تو اس نے کہا دو اسی بات پر لڑ رہے، والد کون ہے؟ تو یہ حال ہوتا ہے کہ ایک عورت کے ایک ہی وقت میں کئی مردوں سے تعلقات ہوتے ہیں، یہی نہیں پتا ہوتا کہ اس کا اصلی باپ ہے کون۔ یہاں بھی اسلام کی تعلیمات دیکھیں کتنی سائنٹیفک ہے کہ اگر ایک عورت کو طلاق مل جائے یا وہ بیوہ ہو جائے تو عدت اس کے لیے لازم قرار دی گئی، اسی لیے کہ ایک خاص ٹائم تک اس کا جو ریپروڈکشن سسٹم ہے وہ مکمل پہلے مرد سے خالی ہو جائے، وہ برتن صاف ستھرا ہو جائے، پھر کسی مرد سے شادی ہو تو بچے کا نسب واضح ہے کہ اس کا باپ کون، پہلے والا خاوند اس کا باپ تھا یا یہ نیا خاوند اس کا باپ تھا۔ تو یہ بڑی گہری سائنٹیفک بات ہے عدت۔ خیر، یورپ کے ملک میں ورلڈ بینک سے قرضہ مانگا، لانگ ٹرم لون، ان کے لون نہ بہت لمبے ہوتے ہیں، 100 سال، 200 سال، 70-80 سال۔ تو ورلڈ بینک بھی ایسے پیسے لا دیتا، پورا ریسرچ کرتا ہے، سروے کرتا ہے، پرابیبلٹی بناتا ہے کہ یہ کیسے واپس کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ عرصہ ریسرچ کی، اس کے بعد معذرت کر کہ سوری ہم آپ کو یہ لمبا لون نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے ملک والوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ انہوں نے کہا جس حساب سے آپ کی آبادی گر رہی ہے کہ آپ کے یہاں شادیاں نہیں ہیں، بچے نہیں پیدا ہو رہے، ہماری اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ 50 سال کے بعد آپ لوگ زمین کے اوپر نہیں پائے جائیں گے، ہمارا قرضہ واپس کون کرے گا؟ اللہ، ورلڈ بینک کی بات آئی تو یہاں میں ان کا اور بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ورلڈ بینک جب کسی کو لون دیتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سارے اہداف ہوتے ہیں۔ یہ خود ایک پورا کمپلیٹ ٹاپک ہے، مختصر کرتا ہوں کہ جب وہ کسی کو لون دیتا ہے تو یوں سمجھیں کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کو لون دوں گا ان شرائط کے اوپر۔ وہ شرائط میں لکھا ہوتا ہے کہ ترقیاتی کام آپ نے اس کمپنی سے کروانا، وہ کمپنی اس کی اپنی ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب بندہ باؤٹ ہو جاتا ہے کہ کام انہیں سے کروانا ہے تو وہ 5 روپے والا کام 500 روپے میں کوٹ کرتے ہیں۔
ملک مجبور ہوتا ہے کام تو کروانا، اس کو پتہ مہنگا ہے لیکن کروانا پڑتا ہے. وہی آپ ایک ہاتھ سے پیسہ دیا اور ڈھونڈ کے پھر وہ واپس ان کے پاس آ گیا، یہ تو ایک مسئلہ. اس کے علاوہ ان کے اپنے الگ مقاصد ہوتے ہیں. سراج الحق صاحب کو آپ جانتے ہیں جو امیر جماعت اسلامی ہے، انہوں نے ویڈیو بیان کے اندر یہ بات ریکارڈ کروائی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کسی کا قصہ نہیں سنا رہا، اپنا ذاتی واقعہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا میں KPK کے اندر فائنانس منسٹر تھا، تو IMF سے ہمارا ایک 5 کروڑ کا قرضہ منظور ہو گیا ترقیاتی کاموں کے لیے. کہنے کہ 5-6 ماہ گزر گئے، ہمیں کیش ملتا نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ ان کا جو کنٹری مینیجر تھا IMF کا، اس کا نام تھا جان ہال. کہنے لگے میرا اس سے رابطہ ہوا، میں نے اس سے بحیثیت فائنانس منسٹر پوچھا کہ جناب ہمارا تو اتنا قرضہ عبور ہوا ہے اور وہ قرضہ آپ نے ابھی تک ہمیں نہیں دیا. تو اس کا جواب سنیے. انہوں نے کہا جناب آپ نے پشاور کے اندر جو بل بورڈز ہیں، سائن بورڈز ہیں، ان کے اوپر عورتوں کی تصویروں کو بین کر دیا، ابھی ہم آپ کو قرضہ دیں. تو کہنے لگے میں نے کہا جناب عورتوں کی تصویروں کا IMF کے قرضے سے کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب سنیے. یہ کہنے والے سراج الحق صاحب ہیں. کہنے لگے کہ اس نے جواب دیا کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ پیسہ ہمارا ہو کلچر آپ کا ہو، پیسہ ہمارا ہو تہذیب آپ کی ہو. آپ کو ہم سے اگر پیسہ لینا ہے خارجہ پالیسی بھی لینی پڑے گی، داخلہ پالیسی بھی لینی پڑے گی، تعلیمی پالیسی بھی لینی پڑے گی، کلچر بھی لینا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو پیسہ بھی دیں اور آپ کا کلچر رہے، آپ کی تہذیب رہے. نہیں ہو. تو اب آپ کو میرا خیال اندازہ ہو گیا ہوگا کہ NGOs کی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے اور ان کے مقاصد اور ایجنڈا کون ڈیسائیڈ کرتا ہے، کون ان 15-20 عورتوں کو ہمارے ملک کے اوپر چڑھاتا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا بھر کے اندر بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو کفار کے ممالک ہیں اور وہاں پر عورت کے حجاب پر پابندی لگ چکی ہے. وہاں بھی مسلمان عورتیں اور وہ مسلمان عورتیں حجاب کے اوپر لگی ہوئی پابندی کو ختم کروانے کے لیے جنگ لڑ رہی ہے اور کہنے کو ہمارا ملک اسلامی ملک ہے اور یہاں پر چند مسلمان عورتیں حجاب کو ختم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہی ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. ایک سروے رپورٹ ہے اور ہے بھی ایک انٹرنیشنل سروے رپورٹ ہے مسلمانوں کے لیے کہ دنیا بھر میں جو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، سب سے زیادہ بڑھنے والا مذہب اسلام ہے. اور ان کی ہی رپورٹ ہے کہ اس کے اندر سب سے بڑی تعداد عورتوں کی ہے. غیر مسلم عورتیں تیزی سے اسلام میں آ رہی ہیں. کیا وجہ؟ ان کو بچپن سے ایک پٹی پڑھائی گئی تھی کہ یہ کلچر ہے، یہ معاشرہ ہے، یہ لباس ہے. ان بیچارے نے نہیں دیکھا، دو دل سے اس کو برا سمجھتی تھی، لیکن پورے معاشرے میں ایک چیز رائج تھی. جیسے ہی ان کو اسلامی تعلیمات کا پتہ چلا اور عورتوں کے حقوق کا پتہ چلا تو فوراً ان نے کلمہ پڑھنا اسلام میں. وہ مسلمان عورتوں سے زیادہ پتہ کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ اسلام نے ہمیں کتنی پروٹیکشن دی. چنانچہ مسلمان مائیں کیا کردار ہوتا تھا ان کا جو قومیں بنا جایا کرتی تھی. بس یہ آخری بات ہے، توجہ سے سنیے کہ ماؤں کا کیا کردار ہوتا ہے نیشن بنانے میں. امام غزالی رحمۃ اللہ کے نام آپ سب نے سنا ہوا ہے، بہت بڑے تصوف کے شیخ اور بزرگ گزرے. یہ دو بھائی تھے، احمد غزالی اور محمد غزالی، جن کو ہم عموماً امام غزالی کہتے تھے، یہ احمد غزالی تھے. ان کے بڑے بھائی کا نام تھا محمد غزالی. دونوں بھائی عجیب صفات کے والے. محمد غزالی میں یہ صرف بڑے بھائی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو
غزالی جو ہے یہ بڑے بھائی کے پیچھے، محمد غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے جماعت سے، کہیں اور جا کے پڑھ لیتے تھے۔ اب لوگ بھی ان کو تانا دیتے ہیں کہ جناب آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، حالت آپ کی ہے کہ آپ کا اپنا سگا بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، یقیناً گھر کے اندر آپ کی زندگی میں کچھ گڑبڑ ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اپنا بھائی نماز نہیں پڑھتا۔ تو بڑے بھائی نے شکایت کی والدہ سے کہ والدہ صاحبہ آپ چھوٹے بھائی کو سمجھائیں کہ یہ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لوگ مجھے باتیں کرتے ہیں، تو آپ بھائی کو حکم دیں کہ میرے پیچھے نماز پڑھا۔ والدہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ کو بلایا، کہا کہ بھائی آپ بھائی کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے بھائی کے پیچھے نماز پڑھنی۔ والدہ کا حکم تھا، انہوں نے کہا جی ابا جان بالکل ٹھیک ہے، میں نماز پڑھوں گا۔ اگلی نماز کا وقت آیا تو امام غزالی بھائی کے پیچھے نماز میں صف میں کھڑے ہو گئے، ایک رکعت پڑھ لی، دوسری رکعت کے درمیان میں نماز پڑھ کر چلے گئے۔ اب جب سلام پھیرا لوگوں نے دیکھا کہ پہلے تو نماز پڑھتے نہیں تھے، اب پڑھنے آئے بھی تو ایک پڑھ کے نکل گئے، تو لوگوں نے اور باتیں بتائی۔ اب بڑے بھائی کو اور زیادہ غصہ آیا، انہوں نے جا کے پھر والدہ سے کہا کہ دیکھیں بھائی نے کیا حرکت کی ہے، پہلے نماز پڑھتا نہیں تھا، پڑھنے آیا تو ایک رکعت پڑھی پھر نکل گیا، تو اسے پوچھے ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو والدہ نے کہا کہ بیٹا کیا وجہ ہے آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ابا جان آپ نے کہا تھا کہ بھائی کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، تو جب تک بھائی نماز پڑھتے رہے میں ان کے پیچھے تھا، جب بھائی نماز سے نکل گئے تو میں بھی نماز سے نکل گیا۔ تو والدہ نے کہا کہ کیا مطلب؟ جب یہ بات کہی تو جو بڑے بھائی تھے محمد غزالی ان کا چہرہ جھک گیا۔ تو والدہ نے مجھ سے بتاؤ کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ابا جان میں نماز سے پہلے فقہ کے کچھ مسائل پڑھ رہا تھا، عورتوں کے کوئی حیض نفاس کے مسائل پڑھ رہا تھا، تو ایسے پڑھتے پڑھتے نماز کا وقت ہوا تو میں امامت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو پہلی رکعت میں تو میرا خشوع وضو قائم رہا، لیکن دوسری رکعت میں مجھے وہ مسائل یاد آنا شروع ہوا، تو واقعی میری غلطی ہوئی۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں کہ امام غزالی کا درجہ کیسا ہے کہ انہوں نے نماز کے دوران بھائی کے دل کی کیفیت کو جانچ کیا کہ اس وقت یہ کیا سوچتے ہیں۔ تو والدہ نے کہا بھائی، انہوں نے کہا افسوس دونوں بیٹے میرے کسی کام کے نہ بنے۔ تو دونوں نے کہا کہ ابا کیا ہوا؟ تو والدہ کی سوچ دیکھیں، والدہ کہنے لگی کہ ایک نماز کے اندر عورتوں کے حیض نفاس کے مسائل سوچتا ہے اور دوسرا بھی اللہ کی طرف توجہ کرنے کے بجائے بھائی کے دل کی طرف توجہ رکھتا ہے، دونوں میرے کام کے لوگ۔ ماں کی سوچ دیکھیں کتنی اونچی تھی، حالانکہ دونوں بیٹے باقیمان۔ تو پاکیزہ مائیں ایسی ہوا کرتی ہیں اور ایسے بچوں کی تربیت کیا کرتی ہیں، اور اس سے پھر اسلامی معاشرہ بنا کرتا ہے۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ دلی میں قحط پڑ گیا، بارش بند ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات بارش کہیں بند ہو جائے تو کھیت سوکھ جاتے ہیں، چارہ ختم ہو جاتے ہیں، جانور بھی پریشان، انسان بھی پریشان۔ چنانچہ لوگوں نے ارادہ کیا کہ ہم میدان میں نکل کے نماز استسقاء پڑھیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایک طریقہ سکھایا ہے کہ میدان میں نکل کے لوگ 2 رکعت پڑھیں، اس کا خاص طریقہ ہے، اور اللہ سے مدد مانگیں، دعا کریں کہ اللہ رحم فرما دے اور اپنا حال آپ کو دکھا دے، تو اللہ تعالیٰ کا رحم آ جائے گا، بارش ہو جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ شہر کے بڑے بڑے مفتیان علماء کرام میدان میں نکلے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ لی، دعا مانگ رہے، بارش نہیں ہو رہی۔ اب لوگ پریشان ہیں، تو کہنے لگے کہ وہاں سے ایک مسافر گزر رہا تھا جس نے ایک جانور کی جیسے گھوڑا یا اس کی جو گیٹ پکڑی ہوئی تھی، اور اوپر کوئی سوار موجود تھا۔ تو اس نوجوان نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ میدان میں اکٹھے، وہ ان کے پاس گیا، پوچھا خیریت ہے، آپ اکٹھے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی، تو ہم اللہ
وہ نوجوان چلتا ہوا اپنی سواری کے پاس آیا اور سواری پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے اس کے دامن کو پکڑا اور دامن کو پکڑ کر دعا شروع کر دی. حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر اس نے دعا کی تھی کہ اللہ انشاءاللہ آسمان پر بادل آئے اور بارش ہو گئی. لہٰذا علماء بھاگے اس نوجوان کی طرف اور کہا کہ نوجوان ہمیں بتاؤ کہ سواری کے اوپر کون ایسی عظیم ہستی موجود ہے کہ جس کے پلے کو پکڑ کر آپ نے اس کے وسیلے سے دعا کی اللہ نے اسی وقت بارش نازل فرما دی. تو اس نوجوان نے کہا کہ سواری کے اوپر میری والدہ ہے. یہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی لیکن ساری زندگی انہوں نے پاک دامنی کے اندر پردے کے اندر گزار دی. ہماری اچھی تربیت کی، کبھی بھی اپنے نفس پر کوئی داغ نہیں کرنے دیا. میں نے اس پاک دامن ماں کے دامن کو پکڑ کر اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میری والدہ کی پاک دامنی کا آپ کو واسطہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں ہم بارش برسا دیں. اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی. اسلامی معاشرے میں عورت کی یہ حیثیت ہے، یہ مقام دیا گیا ہے عورت کو. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گھر کی تمام افراد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ